بہت ہی بابرکت ایام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اتنی عظیم ذات ہے کہ ہم جیسے انسان تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ بیوی کا نام لے سکیں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عرفاء گزرے ہیں، ایسے افراد موجود ہیں الحمدللہ کہ ان کی زبان پر جناب سیدہ کا نام آتا ہی نہیں ہے، اور اگر سن بھی لیں جناب سیدہ کا نام تو ان کی آنکھوں سے خود بخود اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ اتنی مقدس بی بی، سنتے رہتے ہیں آپ، کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ جن کے آنے پر پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہوں۔ کسی کے لیے ثابت نہیں ہے کہ کوئی آیا ہو اور پیغمبر کھڑے ہوئے ہوں اور پھر ان کا ہاتھ چومتے ہوں، ان کی پیشانی چومتے ہوں، اتنا احترام کرتے ہوں۔ اور اتنی بابرکت ہے کہ جن سے اللہ نے نبی کریم کی نسل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ جب اللہ نے جناب سیدہ کا نام ہی رکھا ہے کوثر، تو ان کی ذریت میں اتنی کثرت عطا فرمائی ہے کہ آج روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں جناب سیدہ کی اولاد موجود نہ ہو۔ اور پھر دنیا میں بڑی بڑی مقدس بیویاں گزری ہیں۔ ہر نبی کی ماں بہت محترم ہے، جو نبی کی ماں ہے معصوم ہے اپنے اپنے زمانے میں، اور بہت مقدس بیویاں ہیں، لیکن ہر بیوی نے ایک بیٹے کو دنیا میں پیدا کیا ہے جو نبی بن گیا ہے، معصوم بن گیا ہے۔ لیکن جناب سیدہ وہ ہیں کہ جن کی ذریت میں اللہ نے 11 معصوم امام رکھے ہیں۔ دیکھیے برکت جو ہے، برکت بی بی کے نام میں سے نام ہے مبارکہ، یعنی بابرکت۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی وقت میں برکت رکھتا ہے۔ برکت کا معنی زیادتی نہیں ہوتا۔ برکت کا مفہوم یہ ہے، مثلا سمجھانے کے لیے، کہ چیز تھوڑی سی ہو مگر سب کو پوری پوری مل جائے، یعنی کم شے کا فیض بہت زیادہ ہو، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کبھی ٹائم میں رکھ دیتا ہے کہ وقت بابرکت ہو جائے۔ مثلا شب قدر ہے، کتنے گھنٹوں پر محیط ہوگی ہے؟ ان سردیوں میں بھی اگر ہو، اس شدید سردی میں بھی اگر شب قدر آئے گی تو زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے کی ہوگی، اور 12 گھنٹے میں بھی چند گھنٹے تو ہم ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے جی 11 بجے رات کو یا 10 بجے اعمال شروع ہوں گے، حالانکہ اسلامی کیلنڈر میں تو رات اذان مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، اور ہم آ رہے ہیں رات کو 11 بجے مسجد میں اعمال کرنے کے لیے، تو آدھی رات تو ویسے ہی گزر گئی۔ لیکن پھر بھی اس تھوڑے سے وقت میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ آپ ایک رکعت نماز پڑھیں، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ بات واضح ہو رہی؟ یہ برکت ہے نا، یہ ٹائم میں برکت ہے کہ خیر من الف شہر، ایک رات کو اللہ نے 1000 مہینے سے زیادہ، 80 سال کے بھی زیادہ عرصے پر اس کو برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح شب جمعہ بابرکت رات ہے، ہزاروں ہزار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، البتہ توبہ کرنے والوں کو۔ روز جمعہ، یہ جو دن گزرا ہے کتنا بابرکت ہے، ایک ایک پل اس روز جمعہ کا اللہ تعالیٰ نے انتہائی بابرکت بنایا۔ اسی طرح جو ایام معصومین سے منسوب ہو جائیں بہت ہی بابرکت ہیں، ان کو ایام اللہ کہا گیا ہے۔ تو یہ وقت میں برکت ہے کہ ہے دن یا رات، تھوڑا سا ٹائم، 12 گھنٹے رات سمجھ لیں، 12 گھنٹے دن سمجھ لیں، لیکن اللہ اس میں برکت اتنی عطا فرماتا ہے کہ جو ہم اس کا حساب بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ٹائم میں برکت ہے۔ اور کبھی یہ برکت اللہ تعالیٰ جگہ میں ڈالتا ہے، جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ جیسے مسجد الحرام، پوری زمین کے مقابلے میں مسجد الحرام یعنی جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے وہ چھوٹی سی جگہ ہے،
کہاں پوری زمین، کہاں حرم کی زمین، مگر وہاں 1 رکعت پڑھے 1 لاکھ رکعت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد نماز پڑھیں، 1 رکعت، 1 نماز پڑھیں، 2 رکعت پڑھی فجر کی، تو وہ 1 لاکھ نمازوں کے برابر اس کا اجر اور ثواب ہو جائے گا۔ ہاں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم وہاں 1 دن کی پڑھ لیں گے تو 1 لاکھ دن کے نمازیں ہو جائیں گی، ثواب کے اعتبار سے ہے۔ وہ زمان میں برکت تھی، جیسے شب قدر، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ وہاں مسجد الحرام کی برکت ہے کہ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، برکت ہے وہ جگہ جو ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ تو وہاں کتنی برکت ہے، خود رسول اللہ کے روضے میں جائیں، مسجد نبوی میں 1 نماز کا 10,000 نمازوں کے برابر ثواب۔ یہی آپ کی مسجد، یہی نماز ہم گھر پڑھیں تو 1 نماز شمار ہوگی، یہاں آ جائیں تو کم از کم 25 نمازوں کا ثواب تو یقینی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فرادہ پڑھیں، جماعت سے پڑھیں تو اس کا ثواب تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بواز بلند صلوات اللہ تعالیٰ مال میں برکت ڈالتا ہے، جی مال کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ کتنا بابرکت ہے وہ مال جو بی بی خدیجہ کا مال اللہ نے منتخب کر لیا دین کے لیے۔ اسی طرح عام لوگوں کا مال بابرکت ہوتا ہے۔ ہاں، برکت یہ نہیں کہ بندے کے پاس لاکھوں روپیہ ہو تو سمجھے بڑی برکت آ گئی، برکت یہ کہ مال تھوڑا ہو لیکن وہاں جائے جہاں اللہ کی مرضی ہو، تو مال میں برکت ہوتی ہے۔ کبھی افراد بابرکت ہوتے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن، کہ مجھے اللہ نے مبارک یعنی بابرکت بنایا ہے۔ شخصیات کے اعتبار سے برکت ہے، مال کے اعتبار سے برکت ہے، وقت کے اعتبار سے برکت ہے، جگہ کے اعتبار سے برکت ہے، لیکن خدا کی قسم یہ ساری برکتیں ذرہ برابر بھی نہیں ہے فاطمہ الزہرا کی برکت کے ساتھ۔ اللہ یعنی قابل قیاس ہی نہیں ہے۔ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کو کتنا بابرکت بنایا ہے، اسی لیے ان کا نام ہے مبارکہ، جو رسول اللہ کے لیے باعث برکت ہو۔ دیکھیے نسل رسالت کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کو بھیجا ہے۔ سورہ کوثر کی عملی تفسیر ہے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ وہ پروردگار عالم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں بیٹا دے رہا ہے، جی جناب زکریا بوڑھے ہو گئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ نے یحییٰ دے دیے۔ اسی طرح اور انبیاء بہت سے ہیں، دعا مانگی اللہ نے بیٹا دے دیا۔ ہمارے نبی کو کافروں نے، مشرکوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ ابتر ہو گئے، ان کی بیٹیاں فوت ہو گئی ہیں، ابتر ہو گئے، ان کے بیٹے فوت ہو گئے، ابتر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ آیت جو پڑھی تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب اللہ تیرا رب اتنا تجھے عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو وہ عطا کون سی ہے جس پر رسول خدا راضی ہوئے؟ وہ یقیناً یہی عطا ہے جس کو دے کے اللہ نے ناز اور فخر سے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ وہ عطائے رب وہ در حقیقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اور پھر کتنی بابرکت بیوی ہیں کہ 11 معصوم امام جن کی امامت کو تا قیامت اور بلکہ بعد از قیامت بھی جاری رہنا ہے، انہی بیوی سے رسول اللہ کی وہ اولاد دنیا میں آئی ہے جو امام نہیں ہیں، سادات ہیں، یہ بھی جناب سیدہ کی وجہ سے۔ اور دیکھیے کتنی باعظمت ہیں، یعنی یہ ذات کی برکت کی بات ہے نا کہ اللہ نے مسلسل 11 نسلوں میں 11 امام معصوم عطا فرمائے ہیں۔ دنیا کی کسی خاتون کے شجرے میں اتنے معصوم نہیں ملیں گے آپ کو، کیوں نہیں ملیں گے آپ کو؟
اور پھر وہ خدا بیٹا بھی تو دے سکتا تھا، جو حضرت ابراہیم کو بیٹا ایک نہیں بلکہ دو دے رہا، اسحاق بھی دیے، اسماعیل بھی دیے۔ جناب زکریا نے بیٹا مانگا، بیٹا مل گیا، اور انبیاء نے بیٹے مانگے، اللہ نے ان کو بیٹے دے دیے۔ رسول خدا نے نہیں مانگے ہوں گے، بیٹے دیے واپس لے لیے، کیوں؟ نسل رسالت کو باقی رکھنا تھا، اور اس کے لیے اللہ نے دی ایک بیٹی۔ بیٹا اگر دے دیتا خدا تو اس کے خزانے میں کمی نہ آتی، لیکن اقتدار کے پجاریوں نے جب بعد میں نسل رسالت کو مٹانا چاہا ہے تو نبی کے بیٹے کو کیسے زندہ رہنے دیتے؟ غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیے یہ سب کچھ جو اہل بیت پہ ظلم ہوا اور آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ صرف اقتدار کی خاطر ہے کہ اقتدار ہمارے پاس رہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کو بیٹا دیتا یا بیٹے دیے تھے ان میں سے کوئی باقی رہتا، اور رسول اللہ کی رحلت کے بعد وہ بیٹا رسول اللہ کا کہتا کہ میں اپنے باپ کا جانشین ہوں، میں اپنے باپ کا وارث ہوں، میں اس منبر پہ بیٹھوں گا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، تو جن کے ذہنوں میں اقتدار چھایا ہوا تھا، جنہوں نے شروع سے یہی سمجھا تھا کہ یہ دین محمد دین نہیں ہے، بنو ہاشم نے فقط حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا ہے، تو یقیناً ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہوتا کہ وہ پیغمبر کے بیٹے کو بھی شہید کر دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اس نے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی رہے گی گھر کے اندر، بیٹی رہے گی پردے میں پرورش پائے گی۔ جب اس کے بیٹے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نص بھیج کے کہے گا یہ فاطمہ کے بیٹے نہیں، یہ محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ بلند آواز سے صلوات۔ اور ایسا ہی کیا ہے خداوند عالم نے کہ جناب سیدہ کو باقی رکھا ہے، اور پھر جناب سیدہ کے بیٹوں کو قرآن کے ذریعے سے بھی ابناءنا کی تفسیر بنایا ہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ تو پیغمبر کن کو لے کے گئے؟ اپنے بیٹے بنا کے مباہلہ میں امام حسن اور حسین۔ اور پیغمبر نے بھی فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ان الحسن والحسین ابنایا وہما امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں امام ہیں، قیام کریں یا بیٹھ جائیں۔ اس طرح اللہ نے جناب سیدہ کے ذریعے رسول اللہ کی نسل کو باقی رکھا اور اتنا بابرکت بنایا ہے کہ اولاد کثیر، کہاں ایک بیٹی، اور اس بیٹی کو اتنا بابرکت بنایا خداوند عالم نے کہ قیامت تک ہر خاندان مٹ جائے گا، اور مٹ گئے بڑے بڑے خاندان، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ یہی تھا کہ ان شانئک ھو الابتر، اے حبیب تیرا دشمن جو بھی ہوگا، ہر دور کا تیرا دشمن ابتر رہے گا، تم صاحب کوثر رہو گے۔ ان کی انہی کا خاندان رہے گا، انہی کا نام رہے گا، یہی خاندان ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت میں ہر ایک خاندان کا شجرہ ختم ہو جائے گا مگر میری اولاد کا مجھ سے تعلق برقرار رہے گا۔ کتنی بابرکت کی تھی۔ ان کے مال کی برکت دیکھ لیں، ان کے مال کی برکت یہ ہے کہ لوگوں نے بڑا خرچ کیا اپنی طرف سے دین اسلام کے لیے، لیکن خود کوئی آیت قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ بی بی کے گھر سے چند روٹیاں 3 رات فقیر لے کے گئے ہیں، مسکین لے کے گئے ہیں، یتیم لے کے گئے ہیں، پوری سورہ دہر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں نازل فرما دی۔ 3 دن کا کھانا دے کر 31 آیتیں سورہ دہر کی اپنی شان میں جو نازل کرا لے فاطمہ زہرا، اس کے مال کی برکت کا کون تذکرہ کر سکتا ہے؟ اور ان کے علم کی برکت دیکھیں، جناب سیدہ کے علم کی برکتیں دیکھیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور ظاہر ہے پہلے بھی آپ سنتے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جب تک جناب سیدہ اس دنیا میں رہی ہیں، مشہور ہے 75 دن مسلسل جناب جبرائیل آتے رہے ہیں۔ دیکھیں جبریل ہر نبی کے پاس نہیں آتے تھے، جناب جبرائیل کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے، روح الامین ہے، روح القدس ہے۔ یہ اولی العزم پیغمبروں کے پاس آتے تھے وحی لے کر، چھوٹے موٹے انبیاء کے پاس نہیں آتے تھے، اور فرشتے آتے تھے۔
جناب جبرائیل صرف اولی العزم پیغمبروں کے پاس پیغام خدا لے کے آتے تھے، سب سے زیادہ رسول خدا کے پاس آئے، اور کوئی تاریخ نہیں آپ کو بتائے گی، کوئی تفسیر نہیں آپ کو بتائے گی کہ مسلسل 75 دن جبرائیل خود رسول خدا کے پاس بھی آئے ہوں۔ جب اللہ نے پیغام بھیجنا ہوتا تھا تب آتے تھے، ایک دن آ جائیں، 4 دن نہ آئیں، 10 دن نہ آئیں۔ پہلی وحی کے بعد تو کئی دن نہیں آئے، مشہور ہے کم از کم 18 دن، کہ لوگوں نے کہا محمد سے اللہ اس کا ناراض ہو گیا ہے، تو پھر وہ سورہ نازل ہوا تھا کہ تجھے تو تیرے رب نے کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے پاس بھی جبرائیل مسلسل 75 دن تک پیغام خدا لے کے آتے رہے ہوں، لیکن یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی کہ 75 دن، یہ امام سعدی کی روایت ہے اصول کافی میں، ہمارے بڑے بڑے علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ 75 دن مسلسل جناب جبرائیل بی بی کے پاس آتے ہیں، بی بی کو تسلی دیتے ہیں، رسول خدا کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کی دلداری کرتے ہیں، خدا کی طرف سے جو کچھ قیامت تک ہونے والے واقعات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام اس کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کے لیے بھی کاتب وحی امیر المومنین تھے، اور جناب سیدہ کے لیے بھی کاتب وحی حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ وحی وہ والی وحی نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی وحی فقط رسول خدا پر ہے۔ ہر شیعہ کا یہی ایمان ہے، وحی کے قرآن کی وحی کے بغیر بھی تو ملائکہ آتے ہیں، تو جو کچھ وہ بیان کرتے حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس کو لکھتے ہیں کہ وہ بڑی سی ایک کتاب بن گئی جس کا نام ہے مصحف فاطمہ، اور ہر امام نے اپنے دور میں فخر کیا اس بات پر کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے۔ جب امام صادق، امام باقر یا کسی امام سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا یہ آپ نے حکم کہاں سے دیا ہے، تو وہ فرماتے تھے ہمارے پاس ہماری جدہ بزرگوار کی کتاب مصحف فاطمہ ہے، اس میں یہ چیز درج ہے۔ یعنی یہ علم کی برکت ہے کہ خود ائمہ معصومین 11 امام جو خداوند عالم سے علم لے کر آئے ہیں، رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں، رسول اللہ نے ان کو اپنے شہر علم کا دروازہ بنایا ہے، اس کے باوجود ائمہ طاہرین فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ کا علم موجود ہے۔ کون سمجھے ایسی بی بی کو کہ اگر یہ نہ ہوتی تو خدا کی قسم نہ حلم حسنی ملتا، نہ شجاعت حسینیہ ملتی، نہ عبادت سجادیہ ملتی، نہ معاصر باقریہ ملتی، نہ آثار جعفریہ ہوتے، نہ علوم کاظمیہ ہوتے، نہ حجج رضویہ ہوتے، نہ تقوی تقویت تقی علیہ السلام ہوتا، نہ نقاوت نقویہ ہوتی، نہ ہیبت عسکریہ ہوتی، اور نہ غیبت الہیہ ہوتی۔ یہ ساری چیزیں جو اس دنیا میں وجود میں آئی ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی برکت سے آئی ہیں۔ اللہ کسی خاتون میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اس نور امامت کو سنبھالے جو مسلسل آنا ہے۔ اللہ نے جناب سیدہ کو خلق فرمایا، اور کیا اہتمام ہے جناب سیدہ کے نور کو دنیا میں لانے کے لیے، کیا اہتمام ہے۔ کسی نبی کی ولادت پر آپ کو یہ باتیں نہیں ملیں گی، تحقیق کریں، آپ پڑھیں، کتابیں سرچ کریں۔ کسی بھی معصوم کے لیے، خود حضرت رسول خدا کے لیے بھی یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو جناب سیدہ کے لیے ملی۔ خود رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ نے ایک نور کو جناب آدم کے صلب میں رکھا، اور وہ انبیاء کی اسلاف سے ہوتا ہوتا جب جناب عبد المطلب کے صلب میں آیا تو 2 حصے کیے۔ آدھا جو ہے عبداللہ کے صلب میں آیا، اس سے میں دنیا میں آیا، آدھا صلب ابو طالب میں آیا، اس سے علی ابن ابی طالب آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو نور چلا ہے نا اسلاب انبیاء میں، لیکن ہر امام نے ہمیں بتایا کہ نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ مقدس نور ہے کہ اللہ نے کسی نبی کے صلب میں نہیں رکھا، اس نور کو پروردگار نے اپنے پاس رکھا ہے، اور وہی نور عطا فرمانے کے لیے رسول خدا کو معراج پر بلایا۔
معراج پر ہزاروں چیزیں کیا کروڑوں چیزیں ملی ہوں گی رسول خدا کو، ٹھیک ہے، کسی سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے بطور خاص معراج پر بلا کے اپنے حبیب کو 2 تحفے دیے ہیں، ان 2 تحفوں کا دوسرا جواب نہیں ہے۔ ایک تحفہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا، اور ایک تحفہ ہے نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، دونوں کی ذات اللہم صلی اور اس کے علاوہ جب مشیت پروردگار تھی کہ سیدہ کا نور اس دنیا میں آئے، بی بی تشریف لائیں، تو حکم آیا خدا کی طرف سے کہ 40 دن آپ نے خدیجہ سے الگ رہنا۔ جناب خدیجہ کو پیغام دیا کہ گھر بند کر لے، میں 40 دن گھر نہیں آؤں گا، اور حکم ہے کہ 40 دن تم نے ابو طالب کے گھر رہنا ہے، وہاں ہر روز روزہ رکھنا اور ہر رات پوری رات عبادت میں بسر کرنا۔ یعنی جو خدا اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، حبیب رات کو عبادت کیا کریں مگر تھوڑی، ساری رات نہ کھڑے رہا کریں، اب وہی خدا حکم دے رہا ہے کہ 40 راتیں آپ نے مسلسل عبادت میں بسر کرنی، اور 40 دن مسلسل روزے رکھنے، اور آپ نے ایسے ہی کیا۔ جب 40واں دن ہوا تو پیغام آیا کہ آج افطار ہماری طرف سے آئے گی۔ مولا کی، رسول خدا کی روش یہی رہی ہر ائمہ کی کہ وہ افطار کے وقت سب کو اکٹھا کرتے، مہمان بھی بلا لیتے تھے۔ رسول خدا وہاں حضرت ابو طالب کے گھر میں جتنے افراد ہوتے تھے سارے بنی ہاشم کے ساتھ مل کے افطار کرتے، لیکن 40ویں دن حکم آیا ہے کہ حبیب آج جو افطار آئے گا نا وہ فقط آپ کے لیے ہے، اس کھانے میں آپ نے اپنے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ وہ طعام، وہ مولا کی جو افطاری کا سامان ہے وہ بہشت سے آیا ہے، اور ساتھ میں اللہ کا پیغام یہ ہے کہ آپ نے نماز مغرب کے بعد عشاء جا کے خدیجہ کے پاس پڑھنی کہ یہ نور جو ہے خدیجہ کی طرف منتقل ہو جائے۔ ایسا اہتمام پروردگار نے کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ ایسی مقدرہ، ایسی معظمہ، ایسی مبارک بی بی کہ جن نے کیا کرنا ہے، 11 انوار ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں لانا ہے، اور اس بی بی کے لیے پھر کف کون ہو سکتا ہے؟ اس بی بی کا ہمسر اور شوہر کون بن سکتا ہے؟ ہر مرد میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ لولا علی لما کان کفوا لفاطمہ من آدم و مدون، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا آدم سے لے کے قیامت تک۔ اس لیے کہ فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمسر اور شوہر وہی بن سکتا ہے جو صاحب ولایت ہے، جو صاحب عصمت ہے، جو صاحب امامت ہے، جو صاحب علم ہے۔ اس علی ابن ابی طالب کو اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے کف بنایا ہے۔ جب دونوں کو رسول خدا دیکھتے تھے علی و فاطمہ کو تو فرمایا کرتے تھے مرحباً ببحرین یلتقیان، مرحبا ہو ان کے لیے جو 2 دریاؤں کو اللہ نے ملایا ہے۔ سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے اپنی قدرت سے 2 دریاؤں کو، بحر عربی میں ویسے سمندر کو ہی کہتا ہے، 2 سمندروں کو ملایا ہے پروردگار نے، ایک دریا اور سمندر علم و شجاعت کا، اور ایک سمندر ہے عصمت و طہارت کا۔ تو جب یہ ملے ہیں تو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر یہاں سے لؤلؤ اور مرجان کے موتی دنیا میں آئے ہیں، پھر امام حسن اور حسین دنیا میں آئے ہیں، کہ انہی دونوں شہزادوں سے پھر حضرت حجت تک کیسے کیسے معصوم اس دنیا میں تشریف لائے کہ دنیا ان کا جواب پیش کرنے سے عاجز ہے، اس لیے کہ یہ نصر رسول ہے۔ تو یہ برکت ہے جناب سیدہ کی ذات کی کہ ان کے وجود مقدس سے یہ معصوم ہستیاں اس دنیا میں تشریف لائیں۔ صلوات بھیج دے بی بی کی ذات پر۔ اور
علماء نے مفصل کتابیں لکھی ہیں اس پر کہ جناب سیدہ خود صاحب ولایت ہیں، یعنی ہو نہیں سکتا کہ 11 بیٹے ولی اللہ ہوں اور خود ولیہ نہ ہوں۔ جناب سیدہ کے لیے بھی کہا ہے کہ یہ صاحب ولایت عظمیٰ و کبریٰ ہیں، یعنی بالکل وہی ولایت جو مولا کائنات کی ہے، چونکہ کف یعنی برابر، ذرہ برابر بھی فرق ہو تو کف نہیں ہونا۔ فاطمہ کو بنایا علی کے لیے، علی کو بنایا فاطمہ کے لیے۔ خدا نے فرمایا حبیب میں نے فاطمہ کو بنایا علی کے لیے، علی کو بنایا ہے فاطمہ کے لیے، یہ دونوں ایک دوسرے کا کف ہیں۔ کف یعنی برابر کے، ہر زاویہ نظر سے آپ دیکھیں، زندگی کے ہر پہلو سے دیکھیں، دونوں آپ کو برابر نظر آئیں گے۔ تو جب یہ ولی اللہ کامل ہیں تو فاطمہ زہرا بھی ولیت اللہ کاملہ ہیں، ان کی بھی وہی ولایت ہے، وہی ولایت مطلقہ ہے جو امیر المومنین کو حاصل ہے، وہی ولایت ہے جو جناب سیدہ کو حاصل ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اور پھر آپ کی شجاعت، یہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی کا جو خطبہ کبھی آپ پڑھیں سارے افراد اس کو اردو میں بھی مل جاتا ہے، یہ بی بی کی شجاعت ہے، خدا کی قسم۔ وہ فصیح و بلیغ خطبہ جو آپ نے خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے، وہ صرف اس میں فدق کا تذکرہ نہیں ہے، پورے دین اسلام کو سمیٹ دیا جناب سیدہ۔ یعنی خطبہ پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ کوئی خاتون یہ کلام فرما رہی ہیں، بلکہ آپ کو لگے گا مسجد کوفہ کے منبر پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے گفتگو فرما، اس لیے کہ جس نے زبان رسالت کو چوس کے پرورش پائی ہو، اور اتنی معظمہ کہ رسول فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ اس کے مفہوم کو اگر دنیا سمجھ لیتی تو پھر اور قسم کی عورتوں کو جناب سیدہ کے مقابلے میں لاتے، حتیٰ کہ یہ بھی نہ کہتے کہ مریم افضل ہے یا فاطمہ زہرا علیہ السلام افضل ہے۔ مریم ہیں افضل، بہت افضل ہیں، جناب اس مریم کو انتخاب کیا اللہ نے۔ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، فرشتہ نے آ کے کہا مریم اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو پاک بنایا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے۔ دو انتخاب، ایک خود جناب مریم کا عیسیٰ کی ماں ہونے کے لیے، ایک انتخاب ہے عورتوں کی سردار ہونے کے لیے۔ رسول خدا سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مریم اپنے زمانے کی ساری عورتوں کی سردار تھی، لیکن میری بیٹی فاطمہ اولین سے لے کے آخرین تک، قیامت تک پیدا ہونے والی عورتوں کی، جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ زہرا، اس لیے کہ اگر رسول خدا اس پوری کائنات سے افضل ہیں تو پھر جو رسول اللہ کا جز ہوگا وہ بھی سب سے افضل ہوگا۔ لیکن بات بالکل واضح ہے، مشکل یہ ہے کہ بھائی لوگ جو ہیں نا، وہ بس بھائی لوگ ہیں، وہ سنتے سمجھتے نہیں ہیں، کسی بات کو غور نہیں کرتے ہیں۔ بھائی جزو رسالت سے بڑھ کے کون ہو سکتا؟ دنیا کی ساری مخدرات کو لے آئیں، دنیا کی ساری پاک بیویوں کو لے آئیں، 1,01,23,000 انبیاءوں کی ماؤں کو لے آئیے، سب کو ہمارا سلام ہے، سب کا احترام ہے۔ اس کے علاوہ بھی عالم اسلام میں جو مقدس بیویاں ہوں ان کا بھی ہم احترام اور سلام کرتے ہیں، مگر وہ فاطمہ زہرا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جب دنیا کا کوئی فرد رسول خدا کے برابر نہیں ہو سکتا تو دنیا کی کوئی عورت جزو رسالت کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تمام صفات و کمالات، دیکھیے آج تو سائنس نے ثابت کر دیا ہے نا جی، جینز کا زمانہ ہے، جینیٹکس، یہ کلوننگ کا زمانہ ہے، یہ ہمارا جسم سیل سے بنا ہے جی۔ جس طرح مکان ایک اینٹ رکھی پھر دوسری پھر تیسری پھر مکان بنتا ہے نا، اسے کہتے ہیں مکان کی اکائی ہے ایک اینٹ، ہمارے بدن کی اکائی ہے ایک سیل۔ یہ سیل آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ میں نظر آتا ہے۔ 263 کھرب، کم سے کم 263 کھرب سیل ہوں تو ایک نارمل جسم بنتا ہے۔
یہ سائنس نے ثابت کیا۔ ایک سیل میں پورے وجود کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت دیکھیے، ایک سیل جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اگر کسی کے جسم سے، باڈی سے لے لیا جائے، کہ سائنسدانوں نے ایسا کیا ہے، تو پورا وجود بنے گا، اس سے پورا ایک جسم بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے سائنسدانوں نے بلی بنائی، پڑھا ہوگا آپ نے، ابھی بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ، نیٹ پہ مل جائے گا۔ بھیڑ بنائی، اصل بھیڑ سے ایک سیل لیا، اس کو ان کے اپنے پروسیس تھے، جو بھی کیا سائنسدانوں نے، پوری ایک بھیڑ بنی۔ تو جو ماں بھیڑ تھی نا اصل، اس کی ساری خصوصیات اس پیدا ہونے والی بھیڑ میں آئیں جو ایک سیل سے بنائی گئی تھی۔ معصومین نے بھی یہ ہمیں بتایا ہے کہ انسان کے بدن کے ایک جز میں، چونکہ اس وقت کلوننگ نہ سمجھتے، سیل نہ سمجھتے، کہ انسان کے ایک ذرہ سے جز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے پورے جسم کی خصوصیات رکھی ہے۔ اور یہ معاد جسمانی کو ثابت کرنے کے لیے بھی دلیل ہے۔ وہ جو لوگ اشکال کرتے تھے یا کرتے ہوں گے کہ جی مرنے کے بعد تو ہمارا جسم مٹی بن گیا قبر کے اندر، کھربوں سال کے بعد پتہ نہیں کب قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر یہ جسم ایسا ہی کیسے بن جائے گا؟ تو بڑے جواب ہیں اس کے۔ یا شبہ عاقل و معقول دیا جاتا ہے، ایک بندے کو کوئی کھا گیا، یعنی کسی کے جسم کو جانوروں نے کھا لیا، وہ اس کے جسم کا حصہ بن گیا، تو یہ دوبارہ کیسے بنے گا؟ یہ شبہات ہیں معاد جسمانی کے لیے، فلسفیوں نے، دوسروں نے اشکالات کیے ہیں، اور اس کا ہمارے علماء نے جواب دیا۔ اس کا اب یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سیل سے جس طرح پورا جسم بنایا جا سکتا ہے، اسی طرح پروردگار قادر ہے کہ اگر اس مٹی بن جانے والے کی مٹی کا ایک ذرہ بھی مل جائے تو خدا اس سے بھی پورا بدن بنا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب ہمارے جسم کے ایک سیل میں، جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، ہمارے پورے سر سے لے کے پاؤں تک خصوصیات موجود ہیں، جیسا جسم کا رنگ ہوگا اس کا بھی وہی رنگ ہوگا، جیسے بالوں کا رنگ ہوگا اس کے بالوں کا رنگ بھی ہوگا، جیسے آنکھوں کا رنگ ہوگا اس کی آنکھوں کا بھی ویسے ہی رنگ ہوگا۔ تو جب اتنے سارے آثار ہمارے سیل میں آ سکتے ہیں، تو جس فاطمہ کو اللہ نے جزو محمد بنایا ہوگا، تو جناب رسالت میں آپ کی ساری خصوصیات کا مظہر کامل اگر کوئی ہے تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ آلوسی کا نام آپ نے سنا ہے؟ علامہ آلوسی اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے، ان کی روح المعانی تفسیر ہے اور بہت قابل قدر، یہ اہل سنت کے عالم ہیں لیکن انہوں نے تفسیر بہت زبردست لکھی۔ اس میں انہوں نے دو چیزیں لکھی ہیں، ایک تو یہ جملہ ہے ان کا کہ رسول خدا کو معلوم تھا کہ میرے بعد فاطمہ زیادہ زندہ نہیں رہیں گی، بہت جلد، کیونکہ فرمایا فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی، سیدہ نے تھوڑے ہی دن میرے بعد رہنا ہے، زیادہ عرصہ نہیں رہنا۔ اگر جناب سیدہ نے زیادہ لمبی عمر پانی تھی اور حضور کے بعد زیادہ عرصہ تک دنیا میں حیات رہتی تو یقیناً رسول خدا فرما کے جاتے ایھا الناس خذوا کل دینکم عن فاطمہ الزہرا، اے لوگوں اپنا سارا دین اگر لینا ہے تو فاطمہ زہرا سے لینا۔ چونکہ معلوم تھا کہ یہ چند دن زندہ رہیں گی اور لوگوں کا بیہیویئر کیا ہوگا یہ بھی معلوم تھا، لہذا ایسا کچھ نہیں فرمایا، لیکن سارا دین کس کے پاس تھا؟ جناب سیدہ کے پاس۔ ٹھیک، اور ایک شعر انہوں نے پھر آخر میں لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیغمبر شجر ہیں، فاطمہ اس کا ثمر ہے۔ غور فرما رہے ہیں جی؟ فاطمہ رسول خدا درخت ہیں، شجر ہیں، اور فاطمہ زہرا اس کا ثمر ہیں۔ اگر رسالت درمیان میں نہ ہوتی تو دنیا میں قیامت تک کسی کو پتہ ہی نہ چل سکتا کہ محمد کون ہے اور فاطمہ کون ہے۔ یہ چونکہ درمیان میں عہدہ رسالت اللہ نے رکھا ہے، اس لیے کہ جناب سیدہ میں ساری خصوصیات ہیں رسول خدا کی، مگر منصب رسالت مخصوص ہے رسالت معاب کے لیے۔ یہ منصب تو آئمہ کو بھی نہیں ملا، سیدہ کو بھی نہیں ملا، بس اس رسالت کا ایک فرق ہے
جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں، یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اگر رسالت نہ ہوتی تو کسی کو فرق ہی محسوس نہ ہوتا کہ محمد میں اور فاطمہ میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ صلوات بھیج دے محمد والے عزیزان محترم، ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کتنے ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھرانے سے متمسک پیدا کیا۔ دنیا کو دیکھیں آپ، کس کس کے پیچھے چلے جاؤ، کیسے کیسے مرد و زنوں کو انہوں نے، آدمیوں کو، عورتوں کو اپنے رہبر بنایا ہوا ہے، جن کے پاس عصمت تو دور کی بات ہے، عدالت بھی نظر نہیں آتی۔ عصمت تو بہت دور کی چیز ہے، معاشرے میں وہ عدل قائم نہیں کر سکتے، ان کی زندگیاں ظلم سے بھرپور ہیں۔ کوئی ایسے افراد ہیں ان کے پاس کہ بتوں کی پوجا کرتے رہے، کوئی ایسے افراد ہیں کہ جو شکوک و شبہات میں مبتلا رہے، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس علم نام کی کوئی شے نہیں تھی، اخلاقیات نہیں تھے۔ لیکن یہ آل محمد علیہ السلام کہ جہاں عصمت بھی ہے، طہارت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، علم بھی ہے، نور بھی ہے، اور پھر اس طرح رسول خدا منسوب کر کے گئے ہیں کہ تم علی کے پیچھے چلو، علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق معہو ہے سودار، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب اگر تم میرے بعد علی کو اپنا ہادی مان لو اور ہادی کے طور پر علی کو قبول کر لو تو کبھی تم صراط مستقیم سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ یعنی جن کے نقش قدم کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور پھر ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی ظاہر ہے حدیث بھی ہے، کہ جناب سیدہ عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ نساء العالمین، لیکن حقیقت میں جناب سیدہ سب کے لیے نمونہ عمل ہے، سب کی سردار ہیں۔ اگر امام حسن عسکری علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تم پر حجت ہیں، نحنو حجت اللہ علیکم وجدتی فاطمۃ الزہرا حجت اللہ علینا، ہم 12 امام تم پر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری جد فاطمۃ الزہرا ہم اماموں پر حجت خدا ہے۔ حجت خدا کا مفہوم سمجھتے ہیں آپ؟ خدا کی دلیل، حجت بمعنی دلیل، یعنی جہاں کسی کو آگے بولنے کی ضرورت نہ پڑے اسے دلیل کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ کوئی شک میں مبتلا ہو کہ جی رات ہے کہ دن ہے، کہ بھائی دیکھ لے رات ہے، بولے گا آگے السلام علیکم۔ حجت کہتے ہیں کہ اگلے کی زبان بند ہو جائے، دلیل مکمل ہو جائے، جائے سوال باقی نہ رہے۔ یعنی فاطمہ زہرا کو اللہ نے ایسی حجت قرار دیا ہے کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک چیز کہہ دیں تو پھر فاطمہ کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا، دین کے معاملے میں کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہماری بات حجت ہے۔ یہ صرف ہمارے ائمہ طاہرین کی صفت ہے۔ بڑے بڑے علماء، دنیا کے بنائے ہوئے فقہا آ کے امام سے پوچھا کرتے تھے کہ جی ہم تو سلسلہ سند بیان کرتے ہیں۔ احمد ابن حنبل کے بیٹے نے بھی کہا جی آپ تو حدیث کے سلسلے بیان کرتے، ادھر تو سلسلے بیان نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا بیٹے انہیں حق حاصل ہے۔ دیکھیں راوی سلسلہ حدیث بیان کرے، میں نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، ہوتے 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 لے جائیں گے رسول خدا تک۔ تو پورا علم رجال ہے، اس پر بحث ہوگی کہ یہ راوی میں کون جھوٹا ہے، کون صادق ہے، کون مستحسن ہے، کون نہیں، اس طرح ہے جی۔ تو وہاں سلسلہ سند بیان ہوتا تھا۔ ہمارے ائمہ نے کبھی سلسلہ سند کو بیان نہیں کیا۔ براہ راست امام صادق، امام باقر علیہ السلام، باقی ائمہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ حکم خدا ہے، کہتے جی، اور پھر قولنا حجت، ہمارا قول حجت ہے۔ کسی نے پوچھا جی آپ کا قول کیسے حجت ہے؟ فرمایا قولنا قول رسول اللہ، اس لیے کہ ہمارا قول ہمارا تھوڑی ہے، رسول خدا کا قول۔
امام احمد ابن حنبل کے بیٹے نے کہا آپ سلسلہ سند بیان کرتے ہیں ادھر وہ تو نہیں بیان کرتے. کہا بیٹے ان کو حق حاصل ہے, وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی خدا کا قول ہے, اس لیے کہ یہ وحی الہی سے متصل ہیں, یہ مسلسل پروردگار عالم کی وحی کے ذریعے سے متصل ہے کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ خداوند عالم نے انہی کو عطا فرمایا ہے, ان کے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمایا. تو انہی میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. جب 11 امام فرما رہے ہیں کہ حجت اللہ ہمارے اوپر فاطمہ زہرا ہیں, ہم ان سے استدلال کرتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر امام نے فخر کیا ہے کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہیں. یہ دیکھیں کسی امام نے یہ فخر نہیں کیا کہ ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے, کیونکہ نہج البلاغہ اس دور میں لکھا ہوا نہیں تھا, مولا کے خطبے تھے, لوگوں کو زبانی یاد ہو جاتے تھے. لیکن مصحف فاطمہ اتنی بابرکت کتاب سامنے آئی کہ جبرائیل بیان کر رہے ہیں, امیر المومنین اس کو لکھ رہے ہیں, اور خود اسی زمانے میں مصحف کہتے ہیں اس کو ہے جس کی جلد بندی ہو چکی ہو, یعنی صحافی یعنی کتاب کی صورت میں ایک چیز بن چکی ہو, اسے کہتے ہیں مصحف. اب بھائیوں نے نہیں سمجھا کہ شیعوں کا قرآن ہی کوئی الگ ہے. مصحف قرآن کو نہیں کہتے, قرآن کریم یہ کتاب ہے. مصحف آپ کسی بھی کتاب کو کہہ سکتے ہیں. تو مصحف فاطمہ علیہ السلام پر ائمہ نے فخر کیا ہے کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ زہرا موجود ہے, اور اس میں قیامت تک ہونے والی ہر شے کا تذکرہ موجود ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں ہر شے کا ذکر ہے, تو اسی طرح مصحف فاطمہ. اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں قرآن کریم کا کوئی ایک لفظ بھی مصحف فاطمہ میں نہیں ہے, کوئی ایک حکم بھی مصحف میں نہیں ہے. یہ سارے احکام قرآن کریم سے ہٹ کے ہیں, جس کی وضاحت کے ساتھ امیر المومنین نقل فرمائے. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات جو ہے وہ اتنی بابرکت ہے, اتنی بابرکت ہے کہ جس اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ لفظ مبارکہ ان پر 100% منطبق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بابرکت بیوی بنائی ہے کہ جس کو دنیا میں بھیجنے کے لیے یہ اہتمام ہے کہ 40 راتیں مسلسل عبادت میں بسر کریں, 40 دن مسلسل روزے رکھیں. تو کسی شاعر نے کہا ہے اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. میں نے عرض کیا معراج پہ بلا کے اللہ نے 2 عظیم تحفے دیے ہیں, بہت کچھ دیا ہے اپنے حبیب کو, اللہ نے سب کچھ دیا ہے, ساری کائنات ہی بنائی ہے پیغمبر اسلام کے تصدق میں. مگر معراج پر بلا کے جو 2 چیزیں دی ہیں نا, دنیا کہتے ہیں جی نمازیں دی تھی تحفے کے طور پر, پہلے دے دی 50. باہر آئے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا بھی اچھا یہی نہیں پتا باہر کہاں سے آئے, تو اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی حجرے میں تشریف فرما تھا. جب باہر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنے کیا تحفہ ملا, کہ 50 نمازیں. بھائی یہ نہیں پڑھ سکیں گے, اللہ کو نہیں پتا, رسول خدا کو نہیں پتا, جناب موسیٰ کو پتا. یہ ایسی روایتیں لکھ کے صحیح کتاب کی صحیح کہاں سے صحیح ہو, جو اصل شے تھی اس کو تو دور کیا ہے. دیکھیں بخاری والے نے کہا 7 لاکھ سے زیادہ حدیثیں تھی میرے پاس. حضرت اسماعیل بخاری فرماتے ہیں 7 لاکھ سے زیادہ حدیثیں میرے پاس تھیں, ان میں سے میں نے 7,000 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. بخاری میں اتنی روایت ہے. اب تک 7 لاکھ میں سے 7,000 تو لے لی, وہ 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں وہ کہاں گئی, اور وہ کیوں نہیں لی؟ نہیں, جو بھی شان امیر المومنین اور اہل بیت کی شان میں ہے نا وہ چھوڑتے چلے گئے. خود امیر المومنین کے مناقب باب میں 3 حدیثیں فقط حضرت اسماعیل بخاری نے بخاری میں نقل, صرف 3 حدیثیں مولا کی شان. اب بتائیے کہ یہ 7 لاکھ میں سے 7,000 حدیثیں لی ہیں, 6 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ بعد میں آنے والوں نے لی ہیں لیکن انہوں نے تو چھوڑ دی نا. اب دنیا اسی کو صحیح مان لی کہ جی تحفہ ملا تھا نماز کا, وہ کم کراتے رہے, جاتے رہے, کم کراتے رہے, ہوتے ہوتے جب 5 رہ گئے اللہ نے کہا پھر 1 مہینے کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے کہ جی یہ 2 تحفے لے کے آئے, یہ 2 تحفے لے کے آئے. اصل جو 2 تحفے تھے ان کو چھپایا گیا ہے.
در حقیقت وہ دو تحفے جو عظیم الشان تحفے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلا کے دیے، ایک ولایت امیر المومنین کا تحفہ ہے اور ایک نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو مختصر یہ ہے مختصر یہ ہے کہ خدا کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کام ہے۔ حقیقت زہرا کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، جسے رسول کہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اچھا ام جو ہے نا وہ مقصد کو بھی کہتے ہیں، ام یعنی مرکز، ام یعنی مقصد، کہ فاطمہ اپنے باپ کا مقصد ہے۔ جناب سیدہ نہ ہوتی تو دین خدا کیسے بچتا؟ یعنی اور تو دنیا میں کوئی خاتون تھی نہیں جس میں یہ صلاحیت ہوتی کہ حسن اور حسین علیہ السلام کی ماں بنتی، امام زین العابدین سے لے کے حضرت حجت تک جدہ بنتی۔ یہ صلاحیت اللہ نے فقط جناب سیدہ کے لیے مخصوص کیا ہے، اور جناب سیدہ نے وعدہ کیا اپنے بابا سے کہ ہم آپ کے دین کے محافظ ہیں۔ یہ خدیجہ کی بیٹی ہیں، یعنی جناب خدیجہ کی دختر ہیں یہ۔ جس طرح جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ رسول خدا کے قدموں میں ڈال دیا، اسی طرح جناب سیدہ نے بھی اپنی پوری اولاد رسول خدا کی نظر کر دی کہ میری اولاد آپ کے دین کی حفاظت کرے گی۔ یہی وجہ تھی، میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ نے فقط رسول خدا کو ایک بیٹی دی کہ یہ پردے میں رہے، پردے میں پرورش پائے۔ اگر بیٹا ہوتا تو بھائی جنہوں نے نواسے نہیں چھوڑے، بیٹے کو کہاں چھوڑتے؟ نواسوں کو تو دور کر دیا، داماد کو دور کر دیا، حق غصب ہو گیا۔ آج تک غاصب بنے بیٹھے ہیں سارے دنیا کے حکمران۔ خدا کی قسم یہ صرف وہ ابتدائی دور کے ایک دو بندے ہی غاصب نہیں تھے، یہ آج تک بلکہ قیامت تک، جب تک حضرت حجت پوری زمین پر حکومت الہی قائم نہیں کر دیتے، جو بھی ظالم حکمران آ رہا ہے، جو بھی اس طرح کے حکمران آ رہے ہیں، یہ سب غاصب اور ظالم حکمران ہیں، کیونکہ حق کے حکومت اس زمین پر اگر ہے تو وہ امیر المومنین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کا ہے۔ تو جنہوں نے داماد کو دور کر دیا، شہید کر دیا، نواسوں کو دور کر دیا، شہید کر دیا، نسل رسول کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، ایک دن کے چند گھنٹے میدان کربلا میں آل محمد کا بھرا گھر تہہ تیغ کر دیا۔ ان کے لیے کیا مشکل ہوتا کہ نبی کے ایک بیٹے کو بھی شہید کر دیتے، لیکن اللہ کی حکمت تھی، سورہ کوثر کی تفسیر کو باقی رکھنا تھا، نسل رسالت کو باقی رکھنا تھا، دین کو باقی بچانا تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کو اس دنیا میں بھیجا۔ بس اب ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آل محمد سے متمسک رکھیں۔ اپنی زندگی میں کوئی مرحلہ حیات ایسا نہیں ہے جس کے لیے وہ نمونے عمل نہ ہوں۔ زندگی کے ہر لمحے کے لیے، زندگی کے ہر پہلو کے لیے، زندگی انسان کو جس زاویہ نظر سے بھی آپ دیکھیں، اس کے لیے پیغمبر اور آل پیغمبر ہمارے لیے نمونے عمل ہیں۔ جب امام زمان یہ فرمائیں کہ لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی کی زندگی نمونہ عمل ہے، تو یقیناً ہمارے لیے تو بطریق اولا وہ نمونہ عمل ہے۔ اگر انہی کے گھر کی رسم و رواج کو ہم اپنا لیں، کتنا بابرکت گھر ہے۔ آغا خمینی مرحوم کا ایک جملہ ہے کہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں علی و فاطمہ رہتے تھے، اور یہ اتنے بابرکت کہ ان کا نور شرق سے غرب تک پھیل گیا ہے، زمین سے آسمان تک نور علی ابن ابی طالب و فاطمہ زہرا پھیلا ہوا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی نور سے روشنی حاصل کریں، اپنی زندگیوں کو منور کریں، اہل بیت علیہ السلام کے نور سے، ان کے نور علم سے ہدایت لیں، اور دنیا کچھ کرتی رہے بھائی، دنیا جہنم میں جائے کہیں جائے، ہم نے آل محمد کے راستے کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ عمار، اگر ساری دنیا کے لوگ ایک راستے پر جا رہے ہوں
اور اکیلا علی ایک راستے پر جا رہا ہو، تم سارے انسانوں کو چھوڑ دینا، فقط علی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس لیے کہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی جنت کا راستہ ہے، یہی اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ ان کے علاوہ باب اللہ اور کوئی نہیں ہے، انہی کو باب اللہ کہا گیا ہے، انہی کو صراط اللہ کہا گیا ہے، انہی کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ یہی حجت اللہ البالغہ ہیں، یعنی حجت اللہ البالغہ یعنی خدا تک پہنچانے کی دلیل اور رہنمائی کرنے والے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ پروردگار انہی جملوں کو قبول فرما۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے وجود مقدس کی ان کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے ان کو جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار بحق جناب سیدہ ہمیں ہماری موت سے پہلے ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، اور روز قیامت ہم سب کو جناب سیدہ کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ بہت سے مومنین مومنات بیمار ہیں، ایک مومنہ ہے بہت بیمار ہیں، وہ حرمین کے جو ہیں کہ موسیٰ صاحب ہے نام، ٹھیک، اللہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی عنایت فرمائے، اور حاضرین میں حاجی صاحب کا فرزند ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار اس مسجد کو آباد رکھنے والوں کے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔ غضنفر شاہ صاحب التماس سے دعا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرمائے، اور شیخ صاحب بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ پروردگار ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ ہمارا سلام حضرت کی بارگاہ میں ابلاغ فرما، انہیں ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور بانی محفل کے مرحومین۔